الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو اعمال مسلمانوں کو دیے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن اعمال کی تاکید فرمائی ہے، ان اعمال میں ایک عمل اعتکاف کا عمل ہے۔ جو مسلمان رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر انجام دیتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے اندر پابندی سے اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی اعتکاف کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش میں کیا تھا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی اسی لیے کیا، پھر مجھے کسی بتانے والے نے بتایا، یعنی فرشتے نے بتایا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، یعنی شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص اعتکاف کرنا چاہے کر لے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ تو اگر اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فضیلت اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے کہ معتکف آدمی یعتکف الذنوب، کہ معتکف آدمی گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا نیکیوں کا حساب اس طرح سے جاری رہتا ہے جس طرح نیکیاں کرنے والے آدمی کا، بندے کا عمل جاری رہتا ہے، یعنی عامل الحسنات کلھا، جس طرح تمام نیکیاں کرنے والے بندے کا عمل جاری رہتا ہے، اس طرح اعتکاف کرنے والے کا نیکیوں کا حساب بھی جاری رہتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی جب مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور ساتھ میں نیکیاں بھی کرتا رہتا ہے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو وہ اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے کر نہیں پاتا۔ مثلا وہ جب اعتکاف میں نہیں تھا تو کسی مریض کی عیادت کرتا تھا، کسی جنازے کے اندر شریک ہو جایا کرتا تھا، کسی میت کو غسل کفن دے دیا کرتا تھا، کہیں پہ جا کے کسی غریب کی مدد کر دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام کاموں کے بدلے میں اس کو ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں اور اس کے نیکیوں کا حساب جاری رہتا ہے۔ لہٰذا اعتکاف کرنے والے حضرات کا یہ بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور پہ جو رمضان المبارک کا اعتکاف ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جس آدمی نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اس کا اجر 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ تو 10 دنوں کے اندر آپ اندازہ لگائیے کہ 2 حج اور 2 عمرے انسان کو مل جائیں تو اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بہترین بات وہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر مسجد میں ڈیرا ڈالتے ہیں اور مسجد کے اندر ڈیرا ڈال کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں اور اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہیں، کیونکہ اعتکاف کا مقصد اور اعتکاف کی روح یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک کر لے، اور اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر لے، اور سب کچھ ساری مشغولیات سے، ساری مصروفیات سے اور تمام مخلوقات سے یکسو اور منقطع ہو کر بس اللہ ہی سے لو لگا لے اور اللہ ہی کے در پہ پڑ جائے کہ اے اللہ بس تیری ہی عبادت میں مشغول رہوں، تیرے ہی ذکر و فکر میں مشغول رہوں اور تیرے ہی گھر پہ پڑا رہوں۔
تو اس لیے اعتکاف مسجد میں خاص طریقے سے ٹھہرنے کا نام ہے، اور اعتکاف کے اندر شرط یہ ہے کہ انسان روزے سے ہو اور انسان روزہ رکھ کر اعتکاف کرے۔ چنانچہ جو حضرات اعتکاف کرتے ہیں ان حضرات کے لیے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے ظاہر ہے کہ جو آدمی مسلمان ہوگا، عاقل ہوگا اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے گا، وہ اس آدمی کا اعتکاف ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے جو 20 رمضان مبارک ہے تو اس کے ختم ہونے سے پہلے 21ویں شب شروع ہونے سے پہلے وہ مسجد کے اندر پہنچ جائے، اور اس کے بعد جب شوال کا چاند نکلے تو اس کے بعد پھر مسجد سے باہر آئے، اور اس درمیان میں سوائے شرعی ضرورتوں کے اور کسی وجہ سے مسجد سے باہر نہ نکلے اور اعتکاف کی نیت سے اتنے عرصے کے لیے مسجد میں رہے، تو یہ اس آدمی کے لیے یہ شرط ہوتی ہے، یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی 21ویں شب میں مغرب کے کچھ دیر کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا وہ 10 دنوں کا مسنون اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ 10 دنوں کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کسی محلے کے اندر اگر چند لوگ بھی بیٹھ جائیں گے تو سب لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، لیکن اگر کسی محلے کے اندر کچھ لوگ بھی نہیں بیٹھے، ایک آدمی بھی نہیں بیٹھا، تو پورا محلہ اس سنت کا چھوڑنے والا قرار پائے گا۔ اس لیے ہر محلے کے اندر کوشش کی جائے کہ کچھ لوگ اعتکاف کے اندر ضرور بیٹھ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کی حدود کے اندر رہے، یعنی ایک تو مسجد وہ ہوتی ہے کہ جو مسجد کی 4 دیواری ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں، کچھ جگہیں نماز کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ جگہیں نماز کے باہر کے لیے ہوتی ہیں، لیکن مسجد کی ضروریات کے لیے ہوتی ہیں، وضو خانہ ہوتا ہے اور بعض جگہ مدرسہ ہوتا ہے، کوئی مکتب ہوتا ہے، کوئی حجرہ ہوتا ہے۔ تو اعتکاف جو ہوتا ہے یہ مسجد کی خاص حد کے اندر ہوتا ہے کہ جو جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے وقف کی گئی ہے اس جگہ میں اعتکاف ہوتا ہے، اس سے باہر اعتکاف نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کسی آدمی نے مسجد کی حدود سے باہر اپنی جگہ اعتکاف کی بنا لی تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح مردوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے اور گھر کے اندر عورتوں کا اعتکاف ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر ہی جانا ہوگا اور مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کی حدود بھی آ گئیں، اس سے میں ضروری ہے یہ بات کہ آپ جب اعتکاف میں بیٹھیں تو اپنے مسجد والوں سے، کمیٹی والوں سے، امام صاحب سے مسجد کی حدود معلوم کر لیں، اور مسجد کی حدود اگر آپ کو معلوم نہیں ہوں گی اور آپ بے خیالی میں مسجد کی حد سے باہر نکل گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں معتکف حضرات ہرگز بھی کوتاہی نہ کریں اور لاپرواہی نہ کریں، بلکہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے مسجد کی حدود کو ضرور معلوم کریں، ورنہ بعض دفعہ معتکف یہ سمجھ کے کسی مسجد میں سائٹ کی جگہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جگہ مسجد کا حصہ ہے، لیکن دراصل وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتی، وہ مسجد کی حد سے باہر ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو اعتکاف میں کریں کیا؟ دیکھیں، اعتکاف کے اندر لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں اور دعاؤں کی کتابیں ہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے۔ اسی طرح سے مسائل کی کتابیں ہیں، بہشتی زیور ہے اور دیگر مستند کتابیں ہیں کہ نماز کے مسائل ہیں، نماز کو سیکھنا سکھانا ہے۔ اسی طرح سے جتنے مسنون اذکار ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، ان کا اہتمام ہو، درود شریف، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہو۔ اسی طرح جو مسنون نفل نمازیں ہیں یا سنت نمازیں ہیں، جیسے تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے،
اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، ان نمازوں کا اہتمام ہو، جتنا اللہ توفیق دیں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے۔ اور اعتکاف جو ہے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف دراصل شب قدر کی تلاش کے لیے ہے، لہٰذا جب شب قدر آخری عشرے میں شب قدر کا بڑا امکان ہے اور بڑی امید ہے، لہٰذا آخری عشرے کے اندر اور خاص طور سے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اعتکاف کرنے والے حضرات خاص طور پہ عبادت کا اہتمام فرمائیں۔ ان راتوں کو فضول باتوں سے اور فضول گفتگو سے اور فضول اب آج کل تو موبائل کا ایک فتنہ ہے، تو اس کے اندر لگنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور موبائل کے اندر خاص طور سے جو ایک تصویروں کا سلسلہ، ویڈیوز کا سلسلہ، یہ جو سلسلے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ان گناہوں سے بھی، اس کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اپنے آپ کو فضول کتابوں سے، فضول چیزوں سے اور فضول باتوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ سے یہ دعائیں مانگتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگتے رہیں۔ اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، مثلا یہ کہ معتکف آدمی کن باتوں کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو طبعی حاجات ہیں، انسانی ضروریات ہیں، جیسا کہ پیشاب، پخانہ، اور اسی طرح اگر کوئی ناپاکی ہو جائے تو غسل جنابت کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام عام طور پہ مسجد میں غسل وغیرہ کا اہتمام ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں سے پانی مسجد کے اندر نہ گرے، تو اس لیے پیشاب پخانے کے لیے یا غسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، اور اس کے اندر صرف اتنا وقت خرچ کرے جتنے وقت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بعض لوگ بلغم کی وجہ سے یا ناک صاف کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، تو اس طرح نکلنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بلغم وغیرہ اس طرح تھوکنا چاہیے کہ اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر ہی رہے اور مسجد کی حدود سے باہر اپنا بلغم وغیرہ اس طرح سے تھوک دے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی گنجائش نہ ہو یا کوئی جگہ نہ ہو تو اپنے پاس کوئی چیز رکھ لے، کوئی تھیلی رکھ لے، کوئی برتن رکھ لے، گالدان رکھ لے، کوئی اور اس طرح کی چیز رکھ لے کہ جس کے اندر یہ اپنا بلغم وغیرہ تھوک دے، اور جب وضو کے لیے جائے تو اس وقت میں یہ ساتھ لے جائے اور اس کو بھی وہاں پہ ڈال کے آ جائے۔ لیکن خود سے بعض لوگ ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، سحری کی اور سحری کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے یا کلی کرنے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نکل گئے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی معتکف اس طرح سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس کو اس دن کی قضا کرنی ہوگی، اور پھر وہ آدمی 10 دن کا جو مسنون اعتکاف ہے وہ مسنون اعتکاف ان کا باقی نہیں رہے گا۔ البتہ اگر کوئی آدمی وضو کرنا چاہے اور وضو کا انتظام مسجد کے اندر اس طرح سے نہ ہو کہ پانی مسجد میں گرے بغیر وضو کیا جا سکتا ہو، تو اس صورتحال کے اندر پھر وضو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور وضو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ مسجد میں اس طرح کا انتظام ہوتا ہے کہ اس طرح کوئی بیسن لگا دیا جاتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے حضرات اس میں وضو کر لیتے ہیں اور پانی اس کا مسجد سے باہر گرتا ہے۔ تو اگر ایسا انتظام ہے تو پھر اعتکاف کرنے والوں کو اسی میں ہی وضو کرنا چاہیے، پھر وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا ان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس طرح سے، اسی انداز سے، یعنی اسی طرح سے بعض حضرات غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں جبکہ غسل ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا، جیسے کہ گرمی لگ رہی ہے تو گرمی کی وجہ سے غسل کرنے کے لیے چلے گئے، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی وجہ سے مسجد کی حد سے باہر نکلیں گے تو یہ جائز، یہ اعتکاف کرنے والے کے اعتکاف کو توڑنے کے لیے کافی ہوگا۔ لہذا اعتکاف کرنے والے کا اعتکاف اس سے ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا، ان کو ایک دن کی قضا کرنی ہوگی، اب مسنون اعتکاف ان کا باقی نہیں رہے گا۔ اچھا، اعتکاف کرنے والے حضرات مسجد میں کھا پی سکتے ہیں، بلکہ مسجد میں ہی کھانا چاہیے، کیونکہ مسجد سے باہر کھائیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو کیونکہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا پایا جائے گا۔ تو اعتکاف کرنے والا مسجد میں کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے اور آرام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے لباس، اپنا کپڑے بدل سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں،
اپنی کوئی جگہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی اگر ایک جگہ اعتکاف میں بیٹھے مسجد میں تو اسی مسجد میں رہتے ہوئے اپنا حجرہ اگر تبدیل کرنا ہو تو وہ حجرہ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اپنی جگہ تبدیل کی جا سکتی ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے حضرات یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی ضرورت کی باتیں ہوں تو ضرورت کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، اپنا کنگھی کر سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، اگر گرمی لگے تولیہ وغیرہ گیلا کر کے اپنے بدن پہ پوچھ لیں اور اپنے کپڑوں کو تبدیل کر لیں۔ اسی طرح کوئی چیز منگوانی ہو اپنی ضرورت کی تو پیسے دے کے اپنی ضرورت کی چیز بھی منگوا سکتے ہیں، اور اپنے سر وغیرہ داڑھی اگر دھونے کی ضرورت پیش آئے تو وہ مسجد میں رہتے ہوئے اس طرح سے دھو سکتے ہیں کہ اس کا پانی مسجد سے باہر گرے، مسجد کے اندر نہ گرے، تو اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے اپنے گھر والوں سے بات چیت کی تو وہ اپنے گھر والوں کو مسجد میں بلا سکتا ہے، ان سے بات چیت بھی کر سکتا ہے ضرورت کی۔ اگر کوئی معتکف مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے، معالج ہے، اور وہاں پہ کوئی مریض اس کے پاس مسجد میں آتا ہے اور وہ اس سے کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے یا اس سے کوئی علاج معالجہ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ اس کا حال بھی سن سکتا ہے اور اس کو کوئی بلا معاوضہ دوائی یا علاج بھی بتا سکتا ہے فی سبیل اللہ۔ تو اس طرح سے اگر اعتکاف کرنے والے کو ضرورت پڑے اپنے بال کاٹنے کی، اپنے ناخن تراشنے کی، تو وہ بھی مسجد میں کر سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کو مسجد کی حدود میں نہ گرائے بلکہ کپڑا وغیرہ رکھے تاکہ یہ چیزیں مسجد کے اندر نہ گریں، مسجد کی حدود میں نہ گریں۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو اعتکاف کرنے والے حضرات کر سکتے ہیں، البتہ ہاتھ دھونے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ اسی طرح اگر وضو کرنے کے لیے باہر نکلے تو سیدھا وضو کریں اور پھر وضو کر کے فوراً واپس تشریف لائیں، اس لیے کہ بعض لوگ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی آدمی مل جاتا ہے خیر خیریت کرنے والا، تو اس سے خیر خیریت سلام دعا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس کام کے لیے رک گئے تو یاد رکھیے گا کہ یہ بے ضرورت رکنا قرار پائے گا اور اس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا مسجد سے باہر بالکل بلا ضرورت ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پہ نہ رہیں۔ بعض لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، نسوار کی عادت ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں کی عادت ہوتی ہے، اب وہ ان کاموں کے لیے اگر ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر نکلیں، اگر ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو ان ضروریات میں سے نہیں ہے جن ضروریات کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔ لہٰذا اعتکاف کرنے والے حضرات کو بہت زیادہ اس بات کے اہتمام کی ضرورت ہے کہ اعتکاف کے دوران فضول باتوں کے لیے یا ایسی چیزوں کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلیں جن کے لیے نکلنا جائز ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی جنازے میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر نکلا، جیسا کہ آج نماز جنازہ مسجد کے باہر ایک جگہ ہوتی ہے جو جنازہ گاہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ نماز جنازہ کے لیے اگر اعتکاف کرنے والا آدمی باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اگر مریض کی عیادت کے لیے نکلا، مریض کی حال احوال پوچھنے کے لیے نکلا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ ان کاموں میں سے ہے جن کی اعتکاف کے اندر رہتے ہوئے اجازت نہیں ہے۔ البتہ فون کے اوپر بات ہو سکتی ہے، فون پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لہذا فون کرنا چاہیں اور فون پہ بات کرنا چاہیں تو بات کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ٹوٹ پیسٹ کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، منجن یا مسواک کرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ کریں گے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی معتکف دوائی لینے کے لیے باہر چلا جائے، اس کو دوائی لینے کی ضرورت پڑ جائے، بیمار ہو جائے تو دوائی لینے کے لیے باہر جائے گا تو وہ بھی اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ دوائی وغیرہ چاہیے ہو تو اپنے کسی دوسرے آدمی سے دوائی منگا لے یا ڈاکٹر کو مسجد میں بلا لے تاکہ اس کا اعتکاف ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اسی طرح اگر کوئی معتکف تراویح پڑھا رہا ہے یا تراویح پڑھ رہا ہے اور وہ اعتکاف کے دوران کسی اور مسجد میں چلا جاتا ہے
تراویح کی وجہ سے یا ختم قرآن کی وجہ سے، تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے اعتکاف کے اندر بچنا چاہیے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعتکاف کو حتی الامکان فاسد ہونے سے اور ٹوٹنے سے بچایا جائے، اور اللہ تعالی ہم کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم جو مسنون نیت کے ساتھ اعتکاف کیا ہے تو اس کو مکمل طور پہ مکمل کر سکیں، اور 10 دن کا اعتکاف مکمل کر سکیں تاکہ اس کی فضیلت مل جائے۔ اچھا جی، اگر کسی آدمی کا اعتکاف خدا نہ خواستہ کسی بھی غلطی کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اس کو قضا تو ہوگی، اور وہ 1 دن کی قضا کرے گا، اور اس کا بہرحال ایک طریقہ ہے، اور اس کے بعد اس کا اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، لیکن نفلی اعتکاف اس کا باقی رہے گا۔ یعنی نفلی اعتکاف اگر کرنا چاہے تو اب کر سکتا ہے، باقی دنوں میں نفلی اعتکاف کر سکتا ہے، کیونکہ نفلی اعتکاف کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا اگر کسی آدمی کا غلطی سے اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ 1 دن کے اعتکاف کی قضا تو کر لے، لیکن باقی دنوں کی بھی نیت، نفلی اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے باقی دنوں کے اندر بھی اپنا اعتکاف اس مسجد میں جاری رکھے۔ کیا پتہ اللہ پاک اس کو اجر و ثواب کتنا عطا فرما دیں کہ جس نیت سے آیا تھا غلطی ہو گئی، لیکن اس کے بعد اپنے گھر واپس نہیں گیا بلکہ مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت کر کے رہتا رہا۔ تو بہرحال یہ اعتکاف ہے، اور اعتکاف کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ جن حضرات کے گھروں میں سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہوں، ان اعتکاف والے حضرات کی خدمت کرنا، اور ان اعتکاف والے حضرات کو ان کو کھانا پہنچانا، ان کو روٹی پہنچانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ایک بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال ان سب باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی بھی اور اعتکاف کے فضائل کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔